بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن راتیں، باقی ازواج مطہرات البتہ باری والے زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئی۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، یہ زینب ہے۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، اس پر ان دونوں میں تکرار ہونے لگی اور ان کی آواز بلند ہو گئی۔ ادھر نماز کھڑے ہونے لگی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، ابھی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا، تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ فرمایا، میرا ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بڑھتا؟ مجھے بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کنارے پر اتریں، ایک سے گھاس سے چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، آپ جانور کہاں چرانا چاہیں گے؟ فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھا نہ گیا ہو۔ میں آپ کی دوسری عورت کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ شاہ روم مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قبطی باندی ہدیہ کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لگی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہیں آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی، جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ وہ سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لے آئے اور پوچھا، عائشہ، بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے موٹاپا کی وجہ سے کہا، مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑ کا دودھ پیتا ہو وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان عورتوں سے چڑتی تھی جو اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیتی تھی۔ میں تھی، بھلا کوئی عورت جب اپنے تئیں حیا کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے نبی، اپنی بیوی میں جس کو چاہے الگ رکھے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھے اور جسے چاہے الگ کرنے کے بعد واپس بلا لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا رب آپ کی یہ خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر موقوف تھا، بشرطے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا نکاح میں لانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی واہ واہ ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المومنین حضرت سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندی تھی۔ ایک بار حضرت صفیہ بنت حی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں جھگڑا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ، تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپس کی رشک و رکاوٹ کی وجہ سے آپ سے روٹھ گئیں
تو میں نے ان سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو بڑی امید ہے کہ وہ ان کا رب انہیں بدلہ میں تم سے بہتر بیویاں دے دیں۔ تو اسی مضمون کی آیت نازل ہوئی۔ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کے نام قرہ نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تم اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ، میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتی جاؤ کیا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے دور رہ گئی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ تو نہیں کر سکتی تھی، اس لیے زمین پر اترتی اپنے پاؤں اذکر گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھو کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگے اے رب ڈسنے کے لیے مجھ پر ایک سانپ بچھو مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ اتنے میں ایک دوسری بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھانے پر ایک رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی اور رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا تمہاری اماں ام المومنین کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو آنسو سے اتر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان زمین کے پیدائش میں دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں۔ وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔